بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں ریاض کیڈر انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ کالج ہنگو۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ پولیس آرڈر 2002 کے مزید کچھ آرٹیکلز ہے۔ اس سے پہلے ہم کافی آرٹیکلز پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو اس کے بعد کچھ ایسے آرٹیکلز ہیں جو سلیبس کے مطابق اس میں موجود ہے تو اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس میں آرٹیکل 124 سڑکوں پر روک جنگلے لگانا، آرٹیکل 125 ان سڑکوں سے جو اشخاص گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے، ان کی سرچ تلاشی کرنا، آرٹیکل 142 ایسی جگہ جہاں پر لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں یا طعام کے لیے کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر اگر کوئی وہاں پر امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا ہے یہاں پر۔ اور آرٹیکل 146 میں ہے کہ دھوکہ سے، فریبی ذرائع سے پولیس کی ملازمت کرنے والے شخص کے خلاف کون سی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں آرٹیکل 124 سے۔ آرٹیکل 124 میں ہے کہ پولیس افسران کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی راستے کو جہاں سے عوام یا گاڑیاں گزرتی ہو اس کو عارضی طور پر روک جنگلوں کے ذریعے بند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اہم بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو راستہ بند کرنا ہوگا یہ عارضی ہوگا، مطلب عارضی طور پر وہ اس راستے کو بند کر سکتے ہیں، مستقل طور پر بند کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مستقل بند کرنے کے لیے پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کسی بھی راستے کو ناکہ بندی کے خاطر پولیس افسران اس میں روک جنگلے، سٹاپر وغیرہ لگا کر عارضی طور پر بند کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار ہمیں اس قانون کا آرٹیکل 124 دیتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 125 وہ بھی اسی آرٹیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ آرٹیکل 125 کی طرف آتے ہیں، گاڑیوں اور اشخاص کی تلاشی۔ اگر کسی راستے کو پولیس افسران نے آرٹیکل 124 کے تحت عارضی طور پر سٹاپر کے ذریعے، روک جنگلوں کے ذریعے بند کیا ہوا ہے تو اس راستے سے گزرنے والے اشخاص، اس راستے سے گزرنے والی گاڑیاں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی ٹرانسپورٹ ہے جو وہاں سے گزر رہی ہے، تو پولیس افسران ان کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ ضابطہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تلاشی کے لیے ضابطے میں احکامات درج ہے تو اس کے مطابق پولیس افسران کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ ہمارے پولیس افسران کے لیے یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے، خاص کر یہ آرٹیکل 124 اور آرٹیکل 125 میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لازمی سمجھاتا ہوں کہ آج کل کی جو عوام ہے وہ اپنی تلاشی دینا ایک قسم کی بے عزتی تصور کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں قانون نے اختیار دیا ہے۔ صرف یہ نہیں، ہر قانون نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، اسلحہ ایکٹ میں پڑھیں گے، اس میں بھی ہمیں اختیار حاصل ہے کہ جو چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے اسلحہ کی سرچ کے لیے تو اس سے گزرنے والی گاڑیاں، کنٹینرز، اشخاص، ان کی ہم سرچ لے سکتے ہیں۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، میری کوشش ہے کہ پولیس افسران یہ بات سمجھ جائے کہ ایسے عوام جو شکایت کرتے ہیں یا جو یہ سوچتے ہیں کہ بلا وجہ عوام یہ پولیس ان کو تنگ کرتی ہے، تو چاہیے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی ہمیں اس قانون نے اختیار دیا ہے کہ ہم ایسی گاڑیوں کی اور ایسے اشخاص کی اور ان کی سامان کی سرچ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آرٹیکل 124 اور آرٹیکل 125 پولیس آرڈر 2002 ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم کسی بھی راستے کو عارضی طور پر بلاک کر سکتے ہیں اور اس سے گزرنے والے اشخاص کی، اس سے گزرنے والے گاڑیوں کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آرٹیکل 142 امن عامہ میں خلل ڈالنے کی اجازت دینا۔ یہ سیکشن، یہ آرٹیکل خاص کر محتمم کے لیے ہے، جو جس جگہ کا مالک ہو، محتمم ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دو باتیں ہیں، تفریح
عام کا مقام اور خاطرداری کا مقام، جس کی ڈیفینیشنز میں ہم تعریف کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو مقامات، تفریحی مقام وہ مقام ہے جہاں پر لوگ جا کر انجوائے کرتے ہیں، اگر کوئی ایسے میلے وغیرہ ہے جہاں پر ناچ گانے موسیقی وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے اور لوگ وہاں پر جا کر لطف اندوز اس سے ہوتے ہیں، تو یہ تفریح عام گاہ ہے، تفریح کی جگہ ہے۔ جبکہ خاطرداری کا مقام سے ایسا مقام مراد ہے جہاں پر لوگ جا کر پیسے دے کر کھانا کھاتے ہیں یا وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو ان جگہوں کے جو مالک ہے، ان جگہوں کے جو انچارج ہے، اگر وہ ایسے اشخاص کو اجازت دے جو وہاں پر قمار بازی کرے، جوا کھیلے، قمار بازی، جس کے علیحدہ کر قانون بنا ہوا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے آرڈیننس قمار بازی، تو اگر وہ مالک ایسے اشخاص کو قمار بازی کرنے کی اجازت دے، یا دیگر اگر وہ اس طرح کے جرمانہ فعل کر رہے ہیں، فائرنگ وہاں پر ہوائی کر رہے ہیں، یا اور اس طرح کے فعل کر رہے ہیں، نازیبہ قسم کے حرکات کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ وہاں جو موجود ہے وغیرہ، تو اگر وہ محتمم ان کو اجازت دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے خلاف 142 کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور جب اس پر جرم ثابت ہو جائے تو بطور جرمانہ، بطور سزا اس کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مالک کے لیے ہے، جو اسپاٹس ہوتے ہیں سیر کی یا کھانے کی جو جگہ ہوتی ہے، ریسٹورنٹ وغیرہ جہاں پر کھانا یا رہائش لوگ اختیار کرتے ہیں، تو اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اجازت بالکل نہ دیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے آرٹیکل 146، دھوکہ سے سرکاری ملازمت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، پولیس کی ملازمت اگر کوئی دھوکہ سے حاصل کرنے کے لیے جھوٹا بیان دیتا ہے، ایک دوسری بات، اگر پولیس کی نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی جھوٹا دستاویز پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے خلاف آرٹیکل 146 کے تحت کارروائی کی جائے گی، جس کی سزا 1 سال قید یا 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے، جو مجسٹریٹ کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر جھوٹی دستاویز جو اس سے مراد ہے، مثال کسی شخص نے ڈگری وہ جھوٹی بنائی ہوئی ہے اور بعد ویریفیکیشن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو سرے سے یہاں پر پڑا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آرٹیکل 151 ڈسکس کرتے ہیں۔ آرٹیکل 151 میں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اتھارٹی کے، بغیر اختیار کے پولیس کی وردی استعمال کرے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کسی شخص کے پاس اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ملازم وہ بھرتی ہی نہیں ہے اور وہ پولیس کی وردی استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسی اور چیز استعمال کرتا ہے جس سے وہ پولیس افسر ظاہر ہو اس سے، تو ایسی صورت میں آرٹیکل 151 کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس کی سزا ہے 3 سال تک قید یا 1,00,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی یکجا دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ذرا 2 دفعات تاجرت پاکستان کے میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں بھی ایسی ہی چیزوں کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر ہے 170 اور دوسرا ہے 171۔ یہ 2 دفعات 170 اور 171 تاجرات پاکستان بھی وردی سے متعلق ہے کہ کوئی بھی شخص ایسی نشانات، ایسی وردیاں وغیرہ اپنے پاس نہیں رکھے گا جو کسی بھی فورس سے ریلیٹڈ ہو، اور دوسرے میں ہے کہ کوئی بھی شخص جو جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے، تو اسی صورت میں پھر 170 171 میں بھی سزائے موجود ہے، تو اس کے ساتھ پھر آرٹیکل 151 بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آرٹیکل 155 جو انتہائی اہم ہے، اور اس میں بہت سے ضمن ہے، 8 ضمن ہے، جس میں بہت سی باتیں پولیس افسران کے لیے اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی پاداش میں وہ پایا جائے تو اس کے خلاف پھر آرٹیکل 155 کے تحت FIR دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات آرٹیکل 155 کی جو مین ہیڈنگ ہے کہ پولیس افسران کی بعض
بدچلنی کی سزائے، بعض اقسام کی جو بدچلنیاں ہیں ان کی سزائے اس میں درج ہے، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ڈیفینیشن میں۔ دست اندازی، ڈائریکٹ تحقیقات، حقیقت واقعہ، وہ تینوں میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اگر پولیس افسر کے خلاف کوئی اس طرح کی شکایت موصول ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے جو افسران ہیں، آئی جی، سی پی او، سی پی او، ڈی پی او وغیرہ، تو یہ تمام مجاز اس میں کارروائی کرنے کے، اور کارروائی کے اختتام پر وہ اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اس میں اس قانون کا بھی ہم نے حوالہ دیا تھا، اور جو فیصلہ وہ کریں گے، جو انکوائری ہوگی، وہ کسی بھی عدالت میں، کسی بھی ٹریبیونل میں قابل ادخال شہادت ہوگی۔ تو یہاں پر ضمن نمبر 1 میں ہے کہ اگر کوئی ایسا پولیس افسر ہے جو ملازمت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جھوٹا بیان دے، ٹھیک ہے، یا جھوٹی دستاویز پیش کریں، جھوٹا بیان دے یا جھوٹی دستاویز کس لیے؟ اپنے آپ کو نوکری سے فارغ کرنے کے لیے کہ حالات خراب ہے، جان کو خطرہ ہے، لہٰذا کوئی ایسا بیان دے دیتا ہے یا ایسی دستاویز میڈیکلی یا اس طرح پیش کر دیتا ہے اپنے آپ کو انفٹ قرار دینے کے لیے، تو ایسے شخص کے خلاف اگر ثابت ہو جاتا ہے تو 155 کے تحت ایف آئی آر دیا جائے گا۔ ضمن نمبر 2 میں ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر دوران کارروائی بزدلی کا قصوروار ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو جائے، موت کے منہ میں چھوڑ کر فرار ہو جائے، ایسے پولیس افسران بزدلی کا قصوروار ہو، یا بغیر اجازت کے، مطلب بغیر افسران کے نوٹس میں لائے نوکری چھوڑ دے، یا جو اختیارات اس کو حوالہ ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ایک پوائنٹ میں اس کی ڈیوٹی ہے اور اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں، دہشت گرد آ جاتے ہیں وغیرہ، اور وہ بغیر بتائے چھوڑ دیتا ہے، اپنا پوائنٹ ہی چھوڑ دیتا ہے، اپنے پرائز ہی چھوڑ دیتے ہیں، بزدلی کا بھی قصوروار ہو گیا، اور یہاں پر ضمن جو 2 ہیں اپنے پرائز کو بھی افسران کے نوٹس میں لائے بغیر چھوڑ دیے ہیں، تو ایسے شخص کے خلاف بھی 155، ایسے پولیس افسر کے خلاف 155 کے تحت ایف آئی آر دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ابھی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں 116 ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، کہ 116 آرٹیکل میں کوئی بھی پولیس افسر بغیر اپنے افسر کے نوٹس میں لائے وہ استعفیٰ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اور نہیں اپنے فرائض چھوڑے گا۔ اب تفصیلاً اس میں ہم ذکر کر چکے ہیں، اگر استعفیٰ اس نے دینا ہی ہے تو 2 مہینے قبل وہ اپنے افسر کے نوٹس میں لائے گا، اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو فرائض حوالہ ہوئے ہیں تو بغیر افسر کے نوٹس میں لائے ہوئے وہ اپنے فرائض نہیں چھوڑے گا، جس میں ہم نے پھر ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا پولیس افسر ہے جس کی رخصت سے واپسی مطلوب ہے، وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے اور وجہ بیان نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں گویا اس نے اپنے فرائض چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی 155 کے تحت قابل معاوضہ ہے اور ایف آئی آر اس کے خلاف چارج کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ضمن 3 میں ہے کہ قانون کی کسی حکم کی قصداً خلاف ورزی کرے، قانون نے اس کو کوئی حکم دیا ہے کسی کام کے کرنے کا اور قصداً وہ کام نہیں کرتا، ایسا پولیس افسر ہے، یا قانون نے اس کو کسی کام سے روکنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی قانون نے، اور وہ قصداً وہی کام اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اسی صورت میں وہ قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا اور 155 کے تحت اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیوٹی کی خلاف ورزی کرے، ڈیوٹی کی خلاف ورزی کیا ہے؟ ابھی جس طرح کے حالات کے پی کے میں ہے، دہشت گردی کا ایک قسم کا زور ہے، تو افسران کی طرف سے ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران موبائل کا استعمال منع ہے، جیکٹ استعمال کرنا، ہیلمٹ استعمال کرنا، یہ تمام ڈیوٹی کے لوازمات ہے، یا اور اس طرح کا ایس او پی بنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو فالو نہیں کرتا تو وہ ڈیوٹی کی خلاف ورزی تصور ہوگی، اس کے خلاف بھی 155 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر ڈیوٹی کی حالت میں مدہوشی میں ہو، ٹھیک ہے، نشہ کیا ہوا ہے، ڈیوٹی کی حالت میں وہ مدہوشی کی حالت میں ہو تو اس کے خلاف بھی اس سیکشن کے تحت کارروائی، ایک آرٹیکل کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ تیسرے جو 7واں ضمن ہے اس میں ہے کہ ایسا پولیس افسر جو افسران کا سرکش ہو، حکم نہیں مانتا، افسران کا سرکش ہے، جو ہدایت اس کو دی جاتی ہے وہ بس
پردہ ڈال کر اپنے کانوں پر اس پر جو بھی نہیں رنگتی، تو ایسے پولیس افسر کو یا افسران پر جبر کرتا ہے، مطلب افسران کے خلاف وہ تشدد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف 155 کے تحت FIR دیا جا سکتا ہے۔ اور آخر جو 8واں ضمن ہے، ایسا پولیس افسر جو کسی سیاسی جلسے جلوس میں شرکت کرتا ہے۔ ہمارے لیے بحیثیت پولیس افسر ہمارا کسی بھی گروپ سے، کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا۔ اگر وہ پولیٹیشنز ہے، اگر وہ ہمارے جتنے بھی سینسٹیو ایریاز ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور جرائم کا انسداد کرنا، مجرمان کو گرفتار کرنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، تو ہماری یہی رسپانسبلٹیز ہے ایز اے پولیس افسر، جو ہم اپنے حلف میں باقاعدہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو بحیثیت پولیس افسر کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی پولیس افسر کسی جلسے جلوس میں شرکت کرتا ہے یا ہڑتال کی کوشش کرتا ہے اپنے کسی مطالبہ کو منوانے کے لیے، یا جسمانی تشدد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف 155 کے تحت FIR دی جا سکتی ہے، جس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ، ٹھیک ہے۔ 3 سال قید اور جرمانہ اس کو دیا جا سکتا ہے جرم ثابت ہونے پر۔ یہاں پر ضمن نمبر 2 میں ہے کہ جن افسران کو اختیار حاصل ہے تو وہ اس میں کارروائی کرنے کے مجاز ہیں، ان کی جو رپورٹ ہوگی وہ یہاں پر مصدقہ ہوگی۔ تو جن افسران کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ڈیفینیشنز میں کہ ہمارے تمام افسران کو اس قانون نے اختیارات دیے ہیں، IG سے لے کر جتنی بھی ہے تمام کو یہ اختیارات انتظام کا، پہلے ہم آرٹیکل 10 میں پڑھ چکے ہیں، تو انتظام سے یہ تمام ایڈمنسٹریشن اور یہ جتنی بھی ہے یہ ان کو حوالہ ہوئے ہیں DPO تک اسی طرح۔ تو پھر تمام افسران کو اختیار حاصل ہے کہ ان معاملات میں اگر کوئی پولیس افسر وہ پایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کے وہ مجاز ہیں۔ اچھا، اب آرٹیکل 155 کے بعد ایک اور اہم آرٹیکل 156 ہے، جس میں اگر کوئی پولیس افسر کسی شخص کو تکلیف دینے کے لیے بغیر کسی اتھارٹی کے، اس کو اذیت دینے کے لیے اس کے کسی مقام میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تلاشی لیتا ہے، اس کی کسی جائیداد کو، کسی پراپرٹی کو قبضے میں لیتا ہے یا اس پر تشدد کرتا ہے، تو ایسے پولیس افسر کے خلاف پھر 156 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو آئے ذرا تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ 156 میں ایذا رسانی کے لیے داخلہ، تلاشی، جائیداد کی قرقی اور اس کو اذیت پہنچانا، تشدد اس پر کرنا، اس کی سزا ہے۔ تو ضمن نمبر 1 میں ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی عمارت، آبی جہاز، خیمہ، یہ ایسی مقامات ہیں جو بند مقامات ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر پولیس بغیر اجازت کے انٹر نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی پولیس افسر ان مقامات کی اس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی تلاشی وہاں پر لیتا ہے اس مقام کی بغیر کسی اتھارٹی کے اذیت دینے کی خاطر کہ اس شخص کو تکلیف پہنچے، تو ایسا پولیس افسر، یا ایسا پولیس افسر جو اذیت دینے کے لیے کسی شخص کی جائیداد کو قبضے میں لیتا ہے، یا ایسا پولیس افسر جو کسی شخص کو اذیت دینے کے لیے روکتا ہے، اس کی تلاشی لیتا ہے، یا اس کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے گرفتار کرتا ہے، یا کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی ملزم حراست میں ہے اور اس کو تشدد اس پر کرتا ہے، تو ایسے پولیس افسر کے خلاف آرٹیکل 156 کے تحت FIR دیا جائے گا، جس کی سزا ہے 5 سال قید اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو مجسٹریٹ کے اختیار ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو آرٹیکل 156 تھا۔ آرٹیکل 157 میں ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی ملزم کو عدالت میں پیش کرنے میں بغیر کسی وجہ کی تاخیر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے پولیس افسر کے خلاف آرٹیکل 157 کے تحت کارروائی ہوگی، جس کی سزا ہے 1 سال قید اور جرمانہ، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر کسی ریزن کے ملزم کو عدالت میں پیش کرنے میں پولیس افسر تاخیر کرتا ہے تو ایسی صورت میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے آرٹیکل
67 आर्टिकल 167 के रूल से पुलिस स्टेशन में रोज़नामचा रखा जाएगा। रोज़नामचे के बारे में पुलिस रूल में बहुत तफसील से वहाँ पर भी जिक्र है, रजिस्ट्रार जो जितनी भी है, ठीक है, 2245, और उसके बाद फिर उमूर जो दर्ज की जाएंगे 2247 में। तो उसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जिनका इन्होंने जहाँ इस कानून में तज़किरा किया है कि आर्टिकल 167 के तहत रोज़नामचा कायम किया जाएगा पुलिस स्टेशन में। और उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें मुस्तगीज़ जितनी भी आएंगे, रिपोर्ट कुनिंदा, उनके नाम, जो गिरफ़्तार शुदा अशख़ास होंगे जिनको गिरफ़्तार किया जाएगा उनकी तफसील, उनके नाम, जो इल्ज़ामात मुस्तगीज़ लगाएगा तो उसकी तफसील, अगर हथियार वगैरह रिकवरी की हुई है किसी मुकदमा में तो उनकी तफसील, जो गवाहान है तो उनके नाम इस रोज़नामचे में तहरीर किए जाएंगे आर्टिकल 167 के रूल से। जो इसमें अहम बात है कि रोज़नामचे को डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज वो तलब कर सकता है, तो सेशन जज को रोज़नामचा पेश किया जा सकता है। ये याद रखें कि रोज़नामचा, हिस्ट्री शीट, इस तरह की पर्चा इतला या इस तरह की चिट्ठियाँ होगी अफसरान की तरफ से, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ये आर्टिकल 6 कानूनी शहादत की रूह से ये खुफिया दस्तावेज़ है, इसको किसी भी शख्स को पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। पेश करने के लिए पुलिस रूल का बाब 27 फ़िक्रा 24 मुलाहिज़ा करें तो उसमें तफसील है कि पेश करने के बारे में फिर कौन सी अहकामात हैं। उसके लिए फिर IG से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर IG की तरफ से अप्रूवल मिल जाए तो फिर पेश किया जा सकता है। दीगर सूरतों में ये जो दस्तावेज़ात है ये खुफिया दस्तावेज़ात है। खैर यहाँ पर सेशन जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो रोज़नामचे को तलब करने का मजाज है। तो ये आपके लिए पुलिस ऑर्डर 2002 तक, उम्मीद है पुलिस ऑर्डर 2002 पर आप मुकम्मल समझ गए होंगे। कोशिश की है कि आपको समझाऊं हर बात पर जो इसमें अहम पॉइंट्स है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो लाजमी तौर पर आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी समझाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कोई नया कानून लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।